السلام علیکم دوستو، میں ایم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے لالی نیوز۔ آج کل آپ کو معلوم ہے ایک حکومت پاکستان کی طرف سے نئی اسکیم چلی ہے، میرا پاکستان میرا گھر۔ اس کے بارے میں ایک پریویس ویڈیو ہم نے ریلیز کی تھی، اس پہ کافی زیادہ ویوز آئے اور لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک تو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور دوسرا کون سا بینک بہتر رہے گا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیریفیکیشن بھی ہے، پلس آپ کو مختلف بینکوں سے کی آفر کے بارے میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو جو اسٹیٹ بینک نے سرکولر ایشو کیا ہے وہ آپ سے میں شیئر کر لوں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں تمام خواتین و حضرات جن کا شناختی کارڈ ہے، یعنی کہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہوم اونر ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے ان کی پورے پاکستان میں کوئی گھر نہ ہو۔ پلاٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک انڈیویجول جو ہے فیملی کے اندر وہ ایک دفعہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں کنسٹرکشن بھی کی جا سکتی ہے، پرچیز بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس میں 3 قسم کے گھر جو ہیں حکومت نے اس میں بتائے ہیں کہ آپ ان کو فنانس کر سکتے ہیں۔ اس کو ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا اس کو نام دیا گیا ہے، یہ اس میں آپ نوٹ کریں گے۔ ٹیئر 1 تو وہ گھر ہیں جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی خود بنائے گی۔ یہ 5 مرلے کے گھر ہیں، انشاءاللہ جب بنیں گے تو ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 جو ہے یہ چیز اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور تمام بینکوں کے ذریعے لوگ حاصل کر سکتے ہیں فیسیلٹی۔ ٹیئر 2 کے جو گھر ہیں اس میں 5 مرلے کا گھر ہونا چاہیے، یعنی کہ 125 اسکوائر یارڈ، اور اس کا کورڈ ایریا جو ہے 850 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس گھر کی مالیت جو ہے وہ 35 لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹیئر 3 ہے۔ ٹیئر 3 جو ہے یہ 125 اسکوائر یارڈ یا 250 اسکوائر یارڈ تک جو گھر ہیں، یعنی کہ 5 مرلے سے 10 مرلے کے درمیان وہ ادھر آ سکتا ہے، یعنی کہ 1 مرلے سے 5 مرلے تک ٹیئر 2 میں، اور 5 مرلے سے اوپر اور 10 مرلے تک یہ ٹیئر 3 کے اندر فال کریں گے، اور اس میں اپارٹمنٹس بھی آ سکتے ہیں، گھر بھی آ سکتے ہیں، اور کورڈ ایریا اس کا 850 سے اوپر اور 1100 تک ہونا چاہیے۔ یہ کنفیوژن تھی بیسیکلی، یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اپارٹمنٹ اور اپارٹمنٹ وتھ کورڈ ایریا، جبکہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ گھر ہے یا اپارٹمنٹ ہے اپ ٹو 850۔ تو یہ کنفیوژن تھی، لیکن بہرحال کنفیوژن دور بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر نے تو بڑے کلیئرلی کی ہوئی ہے کہ ٹوٹل گھر کا ایریا جو ہے 1100 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کورڈ ایریا۔ یہ چیز باقی بینکوں کے اندر کنفیوژن قائم ہے، انہوں نے اسی کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں 1100 سے اوپر اسکوائر یارڈ سے اوپر کورڈ ایریا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی مالیت جو ہے 60 لاکھ سے 6 ملین، یعنی کہ 60 لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جن لوگوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے، اب وہ بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ہمارا 30 لاکھ یا 35 لاکھ کا پلاٹ ہے ہمارے پاس، ہماری ذاتی ملکیت میں، حکومت سے ہمیں شاید 35 لاکھ تک کا قرضہ مل جائے گا اور ہم اس پہ 5 مرلے کا گھر بنا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ 35 لاکھ 5 مرلے کے لیے جو بتایا گیا ہے، یہ صرف پورے پروجیکٹ کی تیار ہونے کے بعد کی قیمت ہے، یعنی کہ آپ کا اگر 17 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 17 لاکھ یا 18 لاکھ آپ کو اوپر کنسٹرکشن کے لیے مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 60 لاکھ کا پلاٹ ہے 10 مرلے کا، تو یا 5 سے اوپر 10 سے نیچے 10 تک جو پلاٹ ہے 60 لاکھ کا، اس میں اگر 30 لاکھ کا پلاٹ ہے آپ کی ملکیت میں تو 30 لاکھ آپ کو مزید مل سکتا ہے، ٹوٹل 60 لاکھ آپ کو ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ نے بنا بنایا خریدنا ہے تو اس میں 35 لاکھ کا گھر ہے تو آپ کو 30 تک مل سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 30 لکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے
کہ آپ کو بینک آپ کی چاہے 25,000 تنخواہ ہے یا 75,000 تنخواہ ہے، بینک آپ کو 30 لاکھ پکڑا دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو آپ کی انکم دیکھ کے آپ کو دے گا، لیکن میکسیمم اگر آپ کو دے سکتا ہے 35 لاکھ کے گھر میں تو 30 لاکھ تک دے سکتا ہے۔ یہی چیز جو ہے یعنی کہ 90% تک آپ کو مل سکتا ہے، جہاں پہ جو ہے 85% تک آپ کو ملے گا۔ 60 لاکھ کے گھر پہ آپ کو 50 لاکھ تک مل سکتا ہے۔ اس میں 3 ٹینیور اویلیبل ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ 5 سال نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے، صرف 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ یہ آپ کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک صاحب جن کی عمر 50 سال یا اس سے نیچے ہے وہ 10 سال کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، جن کی 45 سال جو اس سے نیچے ہے وہ 15 سال کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، جن کی 40 سال سے یا 40 سال سے نیچے ہے وہ 20 سال کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایٹ دا میچورٹی جب یہ فنانسنگ ختم ہوگی تو آپ کی عمر 60 سال ہوگی، 20 سال سے زیادہ نہیں ہے، 10 سال سے کم نہیں ہے۔ باقی جو سیکیورٹی ہے وہ وہی کاغذات جو آپ کی پراپرٹی کے ہیں وہ بینک کے پاس ایز اے سیکیورٹی رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریٹ کے حوالے سے، کہ ریٹ جو بینک چارج کریں گے وہ 5% ہوگا پہلے 5 سال، جو کہ بینک تمام بینک آپ سے چارج کریں گے پہلے 5 سال کے لیے 5% سالانہ، ماہانہ نہیں سالانہ ہے، اور اس کے بعد اگلے 5 سال جو ہے 7% سالانہ کے حساب سے چارج کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی 15 سال یا 20 سال کی طرف جاتے ہیں تو پھر 10 سال کے بعد، یعنی کہ 5 اور 5 یہ دونوں گزار کے 10 سال کے بعد آپ کا کائبر +4 ہوگا۔ کائبر +4 اگر دیکھا جائے تو ابھی 11.69 کے قریب چل رہا ہے۔ تو وہ اس زمانے میں جو بھی کائبر ہوگا، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ 10 سال کے بعد جہاں پہ ہوگا وہ اس کے مطابق آپ سے چارجنگ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو 5 مرلے سے اوپر اور 10 مرلے تک کے گھر جو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پہلے 5 سال 7% اور اگلے 5 سال 9%، اور اگین 10 سال کے بعد پھر کائبر +4 چارج کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے نوٹیفیکیشن کے اندر ہمارے لیے کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں مختلف بینکوں کی پروڈکٹس کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بینک الحبیب۔ اچھا، ان کا بھی ظاہر ہے تمام پاکستان کے بینکس جو ہیں وہ آفر کریں گے، جو بہترین آفرز ہیں سب کی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ بینک الحبیب جو ہے کافی اچھا کام کر رہا ہے مارکیٹ میں۔ اس کی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں۔ ایلیجیبلٹی، سوری یہ ذرا نیچے زیادہ ہی چلا گیا۔ اچھا، میرا پاکستان میرا گھر ایلیجیبلٹی اگین جیسے میں نے بتایا کہ تمام پاکستانی شہری کر سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ جو اسٹیٹ بینک کا میں نے آپ کو بتایا وہی چیز ہے۔ انکم انہوں نے جو ہے وہ دی ہے کہ کم سے کم 25,000، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ 1 روپیہ ہو گئی تو آپ اس بینک کی نارمل اسکیم پہ اپلائی کریں گے، اس لو کاسٹ کے اندر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی 25,000 ہے، لیکن 1,40,000 تک ان کی کاروباری افراد کی انکم ہوئی تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ بیسیکلی ہر بینک کا اپنا تھوڑا بہت چینجز تو انہوں نے کی نہیں ہے۔ منیمم جو اسٹیٹ بینک نے بتایا ہوا ہے وہ ہے 25,000 کم سے کم، وہ لاکھ روپیہ زیادہ سے زیادہ ایک انڈیویجول کی تنخواہ، ایک فرد کی تنخواہ 1 لاکھ تک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا بھائی، بیٹا، باپ مل کے کوئی یا 4 بھائی بھی مل کے آپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنی گھر کی انکم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ بھی جاب کر رہے ہیں، بچے بھی جاب کر رہے ہیں، ساری انکم اکٹھی کرتے ہیں تو 1,40,000 تک انکم ہوگی تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ انکم پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی اس میں اتنی انکم تک جو ہے وہ لمٹ مانی جاتی ہے جو میکسیمم رکھی ہوئی ہے، اور منیمم ایج اس کے لیے 25 سال چاہیے۔ فنانسنگ ٹینیور جیسے بتایا آپ کو اسٹیٹ بینک کا وہی سیم ہے اس کا۔ اور اس میں ہاؤسنگ یونٹ کے سائزز جو ہیں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جی وہی 5 مرلے تک ہے، 850 اسکوائر یارڈ ہے،
اور اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھا کلیئر کیا ہے کہ جی آپ گھر ہے اپارٹمنٹ ہے 10 مرلے کا یا 125 سے 250 اسکوائر یارڈ تک کا 5 سے 10 مرلے کا، اس کا کورڈ ایریا 850 سے لے کے 1100 اسکوائر فٹ تک ہونا چاہیے۔ یہ کئی بینکوں نے کلیئر کیا ہے، کئیوں نے اس کو کلیئر اتنا نہیں کیا اچھے طریقے سے، لیکن بینک الحبیب نے اچھا کیا، اس کو کلیئر کر دیا۔ پروفٹ ریٹ جو ہے وہ بھی ان کے وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، 5% 7% ہے پہلے 5 سال اور اگلے 5 سال کے لیے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تھی وہی ہے، اور اس میں نان سیلریڈ سیگمنٹ کے لیے کیا کیا کاغذات چاہیے، سیلریڈ سیگمنٹ کے لیے کیا چاہیے، وہ انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمپلی اس بینک جائیں، جا کے فارم حاصل کریں اور اس کو وہاں پہ اپنے جمع کرا دیں اور فنانسنگ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا بینک آ جاتا ہے میزان بینک۔ اس وقت مارکیٹ کا سب سے بڑا بینک میزان بینک ہی ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ شریعہ کے قوانین کے مطابق اس نے پروڈکٹ اپنی ڈیزائن کی ہے، تو ایٹ لیسٹ جو لوگ گھر خرید رہے ہیں ان کو یہ تسلی ہوتی ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ایک شریعہ کے قوانین کے مطابق ڈیزائن کی ہوئی پروڈکٹ کو حاصل کر رہے ہیں، سودی بیس ٹرانزیکشن نہیں کر رہے۔ تو اب اس کی پروڈکٹ کے حوالے سے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ طریقہ کار وہی جو ہے 35 لاکھ کا میکسیمم گھر ہونا چاہیے، اور یہ ٹیئر 3 کا جو ہے 5 سے 10 مرلے 60 تک کا ہونا چاہیے۔ اور چیز وہ جو اسٹیٹ بینک کا میں نے آپ کو سرکولر بتایا تھا اس کے مطابق بالکل انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ انہوں نے کنفیوژن کی، جیسا میں نے بتایا مختلف بینکوں نے اس پہ کلیئر نہیں کیا کہ جہاں جو اور لکھ دیا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ ٹائپو ایرر ہی ہوگا لازماً۔ بینک الحبیب نے یہ چیز کلیئر کر دی، میزان بینک نے اس کو کلیئر نہیں کہ اس نے وہی کاپی پیسٹ مارا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کی سائٹ پہ تھا، اور وہ کنفیوژن اس نے لوگوں کے لیے بنا دی ہے کہ جی یہ شاید اپارٹمنٹس کے لیے اور یہ پلاٹ کے لیے، اور لوگ دھڑا دھڑ اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہم نے کہا جا رہا ہے 1100 اپارٹمنٹ اور گھر دونوں کے لیے میکسیمم اس کی کورڈ ایریا 850 سے اوپر 1100 سے نیچے، اور جہاں آپ 5 مرلے کے لیے میکسیمم 850 تک ہونا چاہیے، اس سے نیچے ہو سکتے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا، کاپی پیسٹ کے اندر ایسے نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ٹینیور 10 سال 15 سال 20 سال وہی جو اسٹیٹ بینک نے بتایا اس کے مطابق ہی ہے۔ ایلیجبلٹی کرائٹیریا آپ کا پہلی دفعہ گھر لیا ہو، پاکستان کے شہری ہو، اور اس میں اور کوئی امپورٹنٹ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں ہاں یہ آ گیا پروسیسنگ چارجز۔ بینک الحبیب نے اپنے پروسیسنگ چارجز نہیں لکھے ہوئے، انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ 8000 ان کے پروسیسنگ چارجز ہیں، اور 1280 اس کے ٹیکسز پہ لگ جائے گا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، تو 9280 روپے اس کے بنیں گے۔ باقی اس میں جو پروسیس جو ہے ہاؤسنگ فنانس کسی بینک سے بھی لیں، اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ آپ کا 30 سے 35 ہزار لازماً خرچہ آئے گا۔ پروسیسنگ فیس پہلے دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ پیسے آگے چارج کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ بینک کو فیس جو آپ نے دینی ہے وہ کم ہی ہوگی، لیکن ان کے لوازمات پورے کرنے میں آپ کے خرچے آئیں گے، یہ پہلے سے اپنے ذہن میں ڈال دیجیے گا۔ اور اس میں 4 کو اپلیکنٹ تک، یعنی کہ ایک مین اپلیکنٹ اور 4 کو اپلیکنٹ، یعنی کہ ایک فادر نے اپلائی کیا ہے تو ان کے 3 بچے اور ایک وائف مل کے بھی اس میں اپنی انکم ڈال سکتے ہیں، جسے میں نے بتایا 1,40,000 تک میکسیمم انکم بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی 20 ہزار ہے، 25 ہزار ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے جو ہے اپنے ریپرزینٹیو کے نمبر یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں ان کے رابطہ، ادروائز جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ان کی ہیلپ لائن سے مل جائے گی، یا برانچ وزٹ کر کے لے لیں۔ فون پہ جو ہے جو مرضی ڈسکشن کر لیں، وہ آپ کو خواب دکھا دیں، سب کچھ کر لیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ برانچ میں جائیں، وہاں پہ جا کے فارم فل کریں۔ دوسرا اس کا فارم سچی طرح اویلیبل ہے، جب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فارم جو ہے جہاں پہ انہوں نے دیا ہے بہت اچھا کیا ہے، لسٹ آف ڈاکیومنٹ بھی دیا ہے۔ ہاں اپلیکیشن فارم جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لسٹ آف ڈاکیومنٹ آپ جہاں سے لے سکتے ہیں، پیمنٹ پلان آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پیمنٹ پلان اس میں کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں،
احتیاطاً کیسے بنتا ہے. ہاں 10 لاکھ آپ لیتے ہیں منتھلی پیمنٹس کی. یہ تو خیر انہوں نے جرنل سے دیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کی ہیلپ لائن جو 11131331 ہے اس پہ رابطہ کریں. ادروائز برانچ میں جائیں، وہاں پہ زیادہ بہتر کام ہوگا. اگلا بینک ہم دیکھتے ہیں جی، یہ ہے بینک آف پنجاب. یہ بینک آف پنجاب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اردو کے اندر تمام انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. باقی تمام انگریزی کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کریں. حالانکہ ان کو معلوم ہے ان کا ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے، ٹارگیٹ مارکیٹ کے حساب سے ان کو اردو میں انفارمیشن دینی چاہیے تھی. لیکن یہ پہلا بینک ہے جس نے کہ اردو میں عوام کے خیال کرتے ہوئے، اپنی قومی زبان پہ فخر کرتے ہوئے قومی زبان میں انہوں نے پیج اپنا بنایا. تو انفارمیشن بہرحال اس کی بھی ہوئی ہے. جو یہ تو نیا پاکستان کے پروجیکٹ ہو گیا، جب تیار ہوگا دیکھیں گے. فی الحال جو ٹیئر 2 تھا جس میں 5 مرلے کا گھر تھا، تعمیر شدہ رقبہ 850، اسی طرح 125 سے 250 یعنی کہ 5 مرلے سے 10 مرلے تک گھر یا اپارٹمنٹ جس کا تعمیر شدہ رقبہ، انہوں نے بڑا اچھا کلیئر کیا ہے کہ بھائی گھر ہے یا اپارٹمنٹ ہے 850 سے 1100 اس کا اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہونا چاہیے. جو کہ اکثر یہ کنفیوژن لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تو اپارٹمنٹ کے لیے لکھا تھا. وہ اسٹیٹ بینک سے غلطی ہوگی، باقی بینکوں نے سوچے سمجھے بغیر اس کو چھاپ دیا. لیکن بہرحال یہ بینک الحبیب نے بھی صحیح کیا ہے، بینک آف پنجاب نے بھی صحیح کیا ہے، مینشن کر دیا. ریٹ سب کے اوبیسلی وہی ہیں جو ہیں، لیکن جو خیر آخر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز. اور یہ جو انہوں نے نقشے دیے ہیں اپارٹمنٹس کے، یہ ان کے جذبات ہیں، ان کی قدر کریں. اور یہ اپلیکیشن فارم آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کیلکولیٹر اپنی قسط، اب ذرا قسطیں جن کی وہی ہوں گی، قسطیں تمام بینکوں کی ایک ہی ہیں. آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ آپ کو کس بینک سے سروس اچھی مل رہی ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز شریعہ بیس آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ کو کسی کی تسلی ہو کہ یہ آپ سودی بینکاری میں شامل نہیں ہو رہا. تو یہ ایک آگے پروجیکٹ. اگلا آ جاتا ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک. تو بینک میزان بینک اور بینک آف پنجاب نے ابھی تک اپلیکیشن فارم اپنے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اپلیکیشن فارم اپنا یہاں پہ دے دیا ہے. آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اپلائی تو نہیں، وہاں پہ انفارمیشن لے کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے. بہرحال ایلیجیبلٹی سیم ہی ہے، اس میں بھی ڈیٹیل انہوں نے کچھ چینج نہیں کی، سب کچھ سیم چیز ہے. وہی جو میں نے پہلے بتایا تمام بینکوں کا ایک ہی چیز ہے. اور اس میں ہاؤ کین دا کلائنٹ اپلائی ٹو فارم اپڈیٹ آن ویب سائٹ اینڈ وزٹ اینڈ. تو آپ یہ اوپر جو دیا گیا یہ فارم ہے اس کو فل کریں اور اس کا اپلائی کر سکتے ہیں. سمپلی یہ فارم فل کریں گے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا اپلیکیشن فارم ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. بینک الحبیب کا نہیں تھا، میزان بینک پنجاب اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے دیا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں بینک آف خیبر. بینک آف خیبر جو ہے بہت ایگریسو بینک ہے، بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور کنزیومر کے اندر خاص طور پہ پشاور کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اچھا جی، ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں پیج. انہوں نے بڑا اچھا ڈیٹیل، وہی ڈیٹیل تو خیر سب بینکوں کی ایک ہی ہے تو اس بارے میں تو بحث کا فائدہ نہیں ہے. ایلیجیبلٹی بھی وہی دے دی ہے انہوں نے. اچھا، انہوں نے اپلیکنٹ ایج جو ہے وہ 30 کر دی ہے، 25 کی جگہ 30 کر دی ہے. یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور ٹوٹل کاسٹ آف ہاؤس وہ انہوں نے سیم ہی رکھا ہے. اور سائز آف ہاؤس ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پہ انہوں نے بھی کلیئر کر دی ہے کہ بھائی 10 مرلے والا جو ہے اس میں کورڈ ایریا 1100 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھا ہو گیا کہ انہوں نے کلیئر کر دی. چند ایک بینکوں نے ان کی کاپی پیسٹ ماری ہوئی ہے، باقیوں نے اس کو کریکشن کر دی ہے یہاں پہ. اور اچھا، انہوں نے ریٹ کم کیا ہے جی، انہوں نے ریٹ کم کر دیے. باقی تمام بینکوں نے اگلے آخری 10 سال ہیں اس پہ قائبہ +4 کیا تھا. بینک آف خیبر نے آخری 10 سالوں میں قائبہ +3 کیا ہوا. دیٹ از گڈ. اور یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کی جگہ اس کو آپ سمپل کلک کریں گے، فارم اوپن ہو جائے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، فل کریں اور اپنی قریبی برانچ میں جا کے جمع کرا دیں.
باقی ان کی اپنی اسکیمیں آ گئی ہیں. تو یہ تھی میرا گھر اسکیم بینک آف خیبر کی. تو اس کا بھی فارم اویلیبل ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن سب کی برابر ہی ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا جی آ گیا عسکری بینک. عسکری بینک کا بھی سیم ہی ہے, سنگل ہاؤس پرائیویٹ پروجیکٹ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں جی. اس میں انہوں نے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تو لکھا ہوا ہے لیکن چیز وہی لکھی ہے جو باقیوں نے لکھی ہوئی ہے, تو وہ خاص ڈفرینس تو نہیں ہے. انہوں نے البتہ وہ کاپی پیسٹ جیسا میں نے بتایا کہ ماری ہے, باقی بینکوں نے بھی کاپی پیسٹ ماری ہوئی ہے. خیر ہے. جو لمٹس جو ہیں وہ لمٹس برابر ہی ہیں, جو 30 لاکھ اور 50 لاکھ کی تھی. اور اس میں جو مارکیٹ ریٹ انہوں نے لکھا ہے, مارکیٹ ریٹ ان کا کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں. صرف بینک آف خیبر کا ریٹ اس وقت سب سے کم ہے آخری 10 سال کا. شروع کے 10 سال ظاہر ہے وہ تو حکومت نے ریٹ فکس کر دی ہے, وہ بینکوں کو چوائس نہیں دی. اور ٹینیور جو ہے 10 15 20 وہ بھی فکس کیا ہوا گورنمنٹ نے, اس لیے سب کا وہ سیم ہی ہے. اب آ جاتے ہیں یو بی ایل کی طرف. یو بی ایل جو ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یو بی ایل جو ہے انہوں نے اسلامک ووٹ فنانسنگ کے اندر اس کو لانچ کیا ہے یو بی ایل امین کے تھرو. تو ابھی تک ہم نے جو دیکھے ہیں بینک الحبیب, بینک آف پنجاب, اسٹینڈرڈ, بینک آف خیبر, عسکری, یہ سارے کنونشنل بینکس ہیں. ابھی تک میزان بینک جو ہے وہ اسلامک بینک ہے جس کو ہم نے دیکھا. اور میرا پاکستان میرا گھر جس یو بی ایل والوں نے بھی اسلامک میں اس کو لانچ کیا ہے. اچھا انہوں نے اچھا نہیں ٹھیک ہے بلڈ کا بھی دیا نا, میں نے شاید صرف خریدنے لیکن دونوں کے لیے دیا ہوا ہے. اور کنڈیشنز جو ہیں ان کی انہوں نے بھی کاپی پیسٹ مارا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا جو ٹائپ ایرر تھا بہرحال وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 10 مرلے کا 5 سے 10 مرلے کے درمیان جو سیگمنٹ ہے اس کی کورڈ ایریا 1100 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے. بہرحال یہ آگے جی 30 اور 50 سے وہی چیز ہے, 10 15 20 سال کا ٹینیور ہے. ریٹ بھی 5 7 ہے, 7 9 ہے. اور اس کے بعد کائبر پلس 4 تو سب سے کم ریٹ ابھی تک آپ کو بینک آف خیبر کا ملا ہے. کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا 25,000 25 سال. وہ جس طرح اسٹینڈرڈ چارٹر نہیں, اس میں کس نے عسکری بینک نے 30 سال کی ہوئی تھی. عسکری بینک کی 30 سال کی ٹھہر جائے 1 منٹ نہیں, بینک آف خیبر کی 30 سال تھی انہوں نے. ہاں انہوں نے ریٹ جو ہے ایج لمٹ 30 سال کی گئی, لیکن بہرحال یہ نارمل جو تمام بینکوں کا 25 سال کم سے کم ایج ہے, اور زیادہ سے زیادہ 60 ہے. اور باقی تو اس میں ایز اٹ از کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو فریکوینٹلی آسک کویسچنس جو ہیں انہوں نے اس میں کلیئر کیے ہیں. اس میں یہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو بہت سے لوگ ہیں جو انگریزی نہیں جانتے ہوں گے ان کے لیے, کہ صرف پلاٹ پرچیز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے جواب دیا ہے کہ یہ پلاٹ صرف پلاٹ پرچیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پلاٹ خرید کے اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن صرف پلاٹ خرید کے رکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اچھا دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین فرسٹ ٹائم, یہ پہلی دفعہ جو گھر اونرشپ کیسے اسٹیبلش ہوگی. تو اس میں بینکس جو ہیں وہ ایک انڈرٹیکنگ لیں گے کسٹمر سے جو کہ بتائے گا, جس میں وہ انڈرٹیک کرے گا کہ میں نے یہ پہلی دفعہ گھر خریدا, میرے نام پہ اور کوئی گھر نہیں ہے. اور اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے نام پہ کوئی اور گھر تھا پہلے جو کہ ایٹ اے لیٹر سٹیج,
یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ پینلٹیز وغیرہ بھی ہوں گی، اور جتنے بھی اس نے سبسڈی حاصل کی تھی اس سب کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو وہ حکومت جانے اور وہ صاحب جانے جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، بہرحال نہیں بولنا چاہیے، اور یہ غریب لوگوں کے لیے ہے، اور جن کا پاس گھر ہیں، انویسٹر بنے بیٹھے ہیں، ان کو اس سے دور رہنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے ان کو چانس دینا چاہیے جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں ہے کہ جی فلیٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں فلیٹ کے لیے کاغذات بھی پورے ہونے چاہیے۔ اکثر جو ہیں کراچی کے اندر تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن باقی پنجاب سائڈ پہ میجورٹی اپارٹمنٹس بلڈنگ جتنی بن رہی ہیں وہ بغیر این او سی کے انویسٹر حضرات جو ہیں دب کھینچ کے بنا دیتے ہیں، این او سیز وغیرہ حاصل نہیں کرتے، سب لیز پرووائڈ نہیں کرتے، تو وہاں پہ فنانسنگ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال کی جا سکتی ہے اگر لیگلی تمام کاغذات کلیئر ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اس فنانسنگ اویلیبل گھر کی توسیع کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو بالکل اس پہ قرضے کو گھر کے اندر توسیع کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک پورشن بنا ہے، اپنے دوسرا بنانا ہے، فائن اب بنا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ایکسٹینشن کرنے کے بعد، یہ توسیع کرنے کے بعد اس گھر کی مالیت 5 مرلہ اور اس سے نیچے جو گھر ہیں ان کی مالیت 35 لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور جو 5 سے 10 مرلے کے درمیان ان کی مالیت 60 لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے توسیع کرنے کے بعد مارکیٹ ویلیو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ہے جی کین دا فنانسنگ انڈر دا اسکیم بی یوٹیلائز فار رینوویشن۔ ہاں، رینوویشن آپ کام کرا سکتے ہیں، رینوویشن کے اندر ظاہر ہے کوئی توسیع کام نہیں ہوگا، صرف آپ نے پرانا پینٹ پالش کرا لیا اور اس میں پلستر کو تھوڑا بہت بہتر کرا لیں گے، جب فرش آپ تھوڑا بہت ٹھیک کرا لیں گے، تو یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے فنانسنگ، یہ آپ کو نہیں مل سکتی رینوویشن کے لیے۔ یہ چیز بڑا اچھا ہو گیا، انہوں نے کلیئر کر دیا اسٹیٹ بینک نے۔ اس کے بعد ہے کہ بینک کے افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینک کے جو سٹاف ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا، یہ ویسے زیادتی ہے۔ جو بینک کے سٹاف جن کو کہ خاص کم ریٹ پہ ہاؤسنگ وہ آفر کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، جائز بات ہے، لیکن جو چھوٹا سٹاف جس کو کہ اس اسپیشل ریٹ کے اوپر بینک فیسیلیٹی نہیں دے رہے، خاص طور پہ جو کانٹریکٹ سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال امید ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کو ضرور ریکنسیڈر کرے گا۔ نئے گھر سے کیا مراد ہے؟ نیا گھر سے مراد ہے بھائی جو 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہوا ہو اور اس کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہو۔ اس پہ ویسے اسٹیٹ بینک کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی پنجاب سائڈ پہ تو کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کراچی میں پچھلے دنوں تھوڑا سا ٹائٹ کیا تھا تو وہاں پہ تو اب مل جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے مارکیٹ میں، نہ ہی خیبر پختونخوا کا مجھے معلوم ہے وہاں پہ بھی کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا، تو برائے مہربانی اس کو کوئی نظر ثانی کریں، اور اس میں ویلیویشن ایجنسیز کے اوپر اگر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں کہ جس سال کے اندر ہے یا نقشہ سال کے اندر اپروو ہوا ہے تو 1 سال کے اندر ہی ہوگا، تو وہ اس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کریں، لیکن بہرحال 1 سال کے اندر نیا بنا ہوا گھر ہونا چاہیے، پرانا گھر آپ لوگ نہیں خرید سکتے۔ وٹ ڈز فرسٹ پرچیز مین؟ فرسٹ پرچیز کا مطلب ہے کہ وہ پہلی دفعہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک بندے کو الاٹمنٹ ہوئی اور اس نے اس الاٹمنٹ کے بعد آگے بیچا، یا کسی نے پلاٹ خریدا ہے اور وہ گھر بن گیا ہے، تو گھر بننے کے بعد پہلی دفعہ بیچا جا رہا ہے، تو یہ انویسٹر حضرات کو سے میرے خیال میں اس کو بچانے کے لیے تاکہ قیمت نہ بڑھ جائے، انویسٹر آ جائیں گے تو ظاہر قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی فریش گھر، تازہ بنا ہوا فریش گھر ہو، تاکہ انویسٹرز جو ہیں اس میں سے دور رہیں اور اس کی قیمت کم ہو۔ اور دوسرا، نئے گھر جب بنیں گے تو ظاہر ہے ایک گھر جب نیا بنتا ہے تو 40 انڈسٹریاں چلتی ہیں، تو پورے ملک کا فائدہ ہوگا، صرف ایک انڈیویجول کا فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کو گھر مل جائے گا، بلکہ پورے 40 انڈسٹریز اور ان کے مزدور مالکان سب کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہاؤ مچ انکم آف کو بورر کین بی کلبڈ اینڈ ہاؤ مچ بورر اپلیکینٹس آر الاؤڈ، تو اس میں یہی ہے کہ جی 100% انکم کلب ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی نارمل حالات کے اندر بینکس جو ہیں 50% یا 70% کلبنگ کرتے ہیں، جہاں پہ 100% کلبنگ انہوں نے الاؤ کی ہے گورنمنٹ نے، اور اب 4 افراد جو ہیں اس میں کو اپلیکینٹ ہو سکتے ہیں ایک گھر خریدنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہے جی کہ مارک اپ سبسڈی ٹو سیل رینٹ آؤٹ، ہاں یہ جو مارک اپ سبسڈی والے گھر ہیں
یہ بیچنا کی اجازت ہے یا ان کو کرائے پہ دینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ بھی یہ گھر خریدیں گے وہ یاد رکھیں کہ وہ 5 سال تک اس کو نہیں بیچ سکتے. یہ دوبارہ نوٹ کر لیں، جو خاص طور پہ انویسٹر حضرات اس کام کے چکر میں آ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ بھائی 5 سال تک آپ اس گھر کو نہیں بیچ سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کرائے پہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو گھر آپ کو دے رہی ہے گھر وہاں رہنے کے لیے، تو کرائے پہ دینے کے لیے آپ کو نہیں دے رہی. تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ چلو گھر کے 4 افراد مل کے علیحدہ علیحدہ گھر لے لیں اور لے کے آگے کرائے پہ چڑھا دیں، تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. وہ آپ کو اجازت نہیں ہے کرائے پہ دینے کی. یہ ہے جی کہ ڈفرینس بٹوین ٹیئر 1 اینڈ ٹیئر 2. تو بھائی ٹیئر 1 جو ہے وہ حکومت خود بنائے گی، ٹیئر 2 آپ کو مارکیٹ سے خریدنا پڑے گا. مرلے کے اندر بتائیں کہ جی ٹیئر 3 کا سائز کیا ہوگا. تو 5 مرلے سے اوپر اور 10 مرلے سے نیچے. یہ تو خیر اتنا بڑا کوئی کوشچن نہیں تھا جس کے لیے اتنا محنت کی اسٹیٹ بینک نے. خیر یہ آ گیا جی اگر پلاٹ کا سائز 5 مرلے ہے لیکن کورڈ ایریا اس کا 850 سے اوپر ہے، یہ اکثر آپ کو ملے گا. تو اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ تو بھائی اس صورتحال کے اندر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹیئر 3 کے اندر رکھ لیں، یعنی کہ 7% اور 9% والے جو سیگمنٹ ہے ٹیئر 3 اس میں رکھ لیں اور اس کو بک کر لیں. لون ٹو ویلیو شوڈ بی آبزرو وائل فائنینسنگ اسکیم. تو لون ٹو ویلیو جیسے میں نے بتایا کہ ٹیئر 2 کے اندر 90% اور 10% ہے، ٹیئر 3 میں 85-15 ہے. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم کی بیس پہ کتنی لمٹ بن رہی ہے. مارکیٹنگ یہ جو سبسڈی ہے یہ اویلیبل ہوگی اگر بندہ کوئی لاس یعنی کہ ڈیفالٹ کر دے. اگر بھائی آپ نے ڈیفالٹ کر دیا تو پھر آپ سے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے پورا سبسڈی ختم کر کے آپ سے ریکوری کی جائے گی. اگر کسی نے 5% کے حساب سے قسط بن رہی تھی لیکن اس نے ڈیفالٹ کر دیے، پیسے نہیں دیے، تو پھر اسے پورا قائبہ +4 کے حساب سے ریکوری کی جائے گی. تو ڈیفالٹ کرنے کا مت سوچیے گا اس صورتحال میں. اچھا، اسلامک بینکوں میں ایک ان ایکول منتھلی انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے جو کہ بڑا فیزیبل رہتا ہے، بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ جی وہ اویلیبل نہیں ہے، یہاں صرف ایکول منتھلی انسٹالمنٹ پلان ہے. اچھا، وقت سے پہلے اگر آپ اس کو پے آف کرتے ہیں یا یونٹ پرچیز سے مراد ہے کہ آپ بیلون پیمنٹ کرتے ہیں، اس کے کچھ چارجز ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی 10 سال کے بعد جو قائبر آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سا ہوگا. تو وہ 1 سال کا قائبر ریٹ ہوتا ہے جو ہر سالانہ بیس پہ چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ پرائسنگ اسپریڈ فار بینکس مینشن ان اسکیم فکس فار ایچ ٹیئر. تو بھائی وہ فکس ہیں، لیکن چاہے تو بینک کم بھی چارج کر سکتا ہے. جیسے بینک آف خیبر میں نے بتایا کہ وہ کم چارج کرے، باقی سارے بینک قائبر +4 لے رہے ہیں، وہ 3 لے رہا ہے 10 سال کے بعد. ہاں، اس کے یہ بہت مزیدار پوائنٹ ہے جو تمام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. اس میں لکھا ہے کہ کیا بینک جو لسٹ دی گئی ہے، پرووائڈ کی گئی ہے چیک لسٹ پاکستان بینکر ایسوسی ایشن کی طرح جانب سے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی، مختلف بینکوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگائی بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی بینک آپ سے ڈاکومنٹ مانگ سکتا ہے؟ تو بھائی وہ آپ سے ڈاکومنٹ نہیں مانگ سکتے. یہ پیج آپ سیو کر کے رکھ لیں. جب بھی کوئی بینک آپ سے کوئی ایکسٹرا ڈاکومنٹ مانگے تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ آپ نہیں مانگ سکتے. یہ اسٹیٹ بینک کا ڈاکومنٹ ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی، تو وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. دوسرا ایک امپورٹنٹ سوال جو یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا وہ ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے حوالے سے. یہ سیگمنٹ جو ہے فی الحال صرف پاکستانی جو پاکستان میں ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے اویلیبل ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو یہ فیسلٹی ابھی اویلیبل نہیں ہے، اور فی الحال بھی کچھ عرصے میں شاید ہو جائے. اچھا ناظرین، اب آپ نے تمام بینکوں کے حوالے سے، بلکہ میجورٹی بینکوں، تمام تو نہیں، میجورٹی بینکوں کے حوالے سے آپ نے سولوشن ان کے دیکھے. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ تمام بینک آپ نے دیکھا کہ سب کی ایک جیسی ہی پروڈکٹ ہے جو کہ حکومت نے بنایا ہے، اسٹیٹ بینک نے بتایا ان کو کہ کیا بنانا ہے، اس کے مطابق سب نے کیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان میں سے اسلامک بینک کو چوز کریں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں ہے کہ
سود لینا جو ہے چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ تو سود جو ہے لینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ اس طرح کی حرکتوں میں نہ انوالو ہوا جائے، جتنا بچا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اسلامک بینکس کے اندر جو ہے بہترین سلوشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس آپ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین اسلامک بینک فی الحال جو میرے ذاتی خیال میں ہے وہ تو میزان بینک ہے۔ باقی اب خود آپ چوز کر لیں، مارکیٹ میں گھومیں پھریں، چیک کریں کہاں سے کیا آفر آ رہی ہے، بہتر سروس کس کی لگ رہی ہے۔ لیکن میرا مشورہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ میزان بینک کو چوز کریں اور یہاں سے پروڈکٹ حاصل کریں، اور اس کی اپلیکیشن فارم جو ہے یہاں سے لیں، ڈاکومنٹس ریکوائرڈ جو ہے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کا اپلیکیشن فارم بھی احتیاطاً میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرا پرسنل ریکمنڈیشن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اسپیشلی آپ نے کہا ہے تو ہم یہاں جا رہے ہیں۔ آپ اپنی چوائس خود دے سکتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ 10 پیج ہی، لیکن بہرحال اس کو آپ سمپلی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، فل کریں اور اپنی قریبی برانچ میں جمع کرا دیں۔ کاغذات جو اپنے ساتھ میں لگانے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے مطابق اب اپنے جو فارمل سیکٹر ہے، انفارمل سیکٹر، فارمل سیکٹر سے مراد جن کی بینک کے اندر سیلری کریڈٹ ہوتی ہے، انفارمل وہ ہیں جن کی سیلری کریڈٹ نہیں ہوتی یا کیش پہ سیلری ملتی ہے، تو وہ لوگ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے آتے ہیں کاروباری افراد جن کا کہ سب کچھ فارمل سیکٹر وہ ہے جن کے پاس اکاؤنٹ مینٹین ہوتے ہیں، ٹیکس فائل کیا ہوا ہے، بینک سٹیٹمنٹ مینٹین ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ انفارمل سیکٹر ہیں جن کے پاس نہ تو بینک سٹیٹمنٹ ہے نہ ٹیکس فائل کرتے ہیں، تو ان کے بھی بڑی ہی آسان طریقہ انہوں نے بتایا میزان بینک نے کہ بھائی آپ رینٹ ایگریمنٹ لے آؤ، ہم آپ کا کیس اپروو کر دیں گے۔ آپ رینٹ پیمنٹ ڈکلریشن دے دو تو بھی آپ کا کیس اپروو ہو جائے گا، یوٹیلیٹی بل دے دو کیس ہو جائے گا، ٹیلی فون بل دے دو، اسکول فی کے بل دے دو تو آپ کا کیس اپروو ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آسان اور کیا ہوگا؟ تو یہ آپ جو ہے اس کے مطابق آپ اس کو کیجیے گا۔ میرا تو یہ ریکمنڈیشن ہے، آگے آپ بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور سوالات ہوئے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ اس کے حساب سے ایک نئی ویڈیو پھر آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔